الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک میں جو زمین و آسمان اور ان کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کے بارے میں بتایا گیا، اس کائنات کی بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اور ان بڑی بڑی چیزوں کو بھی جب بتایا جاتا مشرکین کو، تو مشرکین ان کو یہ تو کہتے کہ ہاں یہ آسمان ہے، یہ کہتے کہ ہاں یہ زمین ہے، یہ سب کچھ ہے، کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جب ان سے پوچھا جاتا پھر دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا، وہاں پہ آ کے مکر جاتے وہ کہتے تھے اچھا جب ہم مر جائیں گے تو کیا دوبارہ ہم جو ہے وہ پیدا کیے جائیں گے؟ جب مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو پھر کیسے پیدا ہو جائیں گے؟ تو یہاں پہ اسی ریفرنس سے بات جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ فَاسْتَفْتِهِمْ، پس یہ لفظ کیا ہے؟ فعل ادا کر دیجئے۔ باب استفعال میں سے اشد آ گیا، است آ گیا، لفظ وہی ہے فتوا، اس کا معنی تھا فے تے یہ۔ فتوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، سوال کرنا۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان سے، سوال کیجئے ان سے۔ آہم، آ استفہامیہ استعمال ہوا، کیا؟ ہم، وہ، اشدو، زیادہ سخت ہیں، خلقن پیدا کرنا۔ پس پوچھئے ان سے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے؟ ام من خلقنا، ام یا من خلقنا، جو پیدا کیا ہم نے۔ پوچھئے ذرا ان سے۔ یہ ساری اللہ کی توحید پچھلی آیت کریمہ میں بتائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملک میں جو زمین و آسمان اور پھر ستاروں کی بات کی گئی جو سارے چمکتے ہیں، اور پھر شیطان اگر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ستارہ مارتے ہیں تاکہ جو وہ کوئی اوپر کی خبریں نہ لے سکے۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان سے، اہم اشد خلقن ام من خلقنا، ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا جو ہم نے پیدا کیا اس کا پیدا کر۔ ہم نے کیا پیدا کیا؟ ہم نے پیدا کیا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور وہ پروردگار ہے تمام مشرقوں کا۔ اب وہ چیز بڑی ہے یا تم ایک انسان جو ہے وہ تم بڑے ہو؟ کیا ان کا پیدا کرنا مشکل ہے یا جو ہم نے پیدا کیا؟ انا، بے شک، خلقناہم، پیدا کیا ہم نے، خلق علیحدہ کر لیجئے، نہ علیحدہ کر لیجئے، ہم علیحدہ کر لیجئے، بے شک۔ یہ تو آ گیا انا اور خلق نا ہم، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو، من سے، تین کہتے ہیں مٹی کو، لازب کہتے ہیں لیسدار، چپکنے والی مٹی کو۔ رب السماوات والارض وما بینہما رب المشارق، ان کا پیدا کرنا یا جو ہم نے پیدا کیا ہے۔ ہم نے تو آسمان سے زین السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، ہم نے تو آسمان دنیا کو سجا بھی دیا ستاروں کے ساتھ۔ اس چیز کو، ان کی حیت کو کہ وہ کتنی بڑی چیزیں ہیں، ان کو ذہن میں لائیے۔ ان کا مشکل یا تمہارا مشکل؟ اور کیا کہا گیا؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا زیادہ بڑی بات ہے من خلق الناس، لوگوں کے پیدا کرنے سے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثریت لوگوں کی اس بات کا جو علم نہیں رکھتی، وہ نہیں جانتی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اچھا دھوپ نکلی ہوئی ہے، سورج چمک رہا ہے، شام ہو گئی، چاند آ گیا، ستارے آ گئے، ادھر سے ہوا چلی، بادل آئے، بادل برسنا شروع ہو گئے، بارش ہوئی، زمین میں پانی آیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں یہ سب کچھ تو ہوا، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے جو ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ لا رہی ہے اور لا کے تمہارے لیے جو ہے وہ اس نے سہولتیں پیدا کر رہی ہے، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے؟ تو جس نے وہ چیزیں پیدا کرنی تھیں یا جس نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناہم، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو، من طین لازب، چمکدار لیسدار مٹی سے۔ اگر ہم مٹی کی بھی دیکھیں تو مٹی کی 7 حالتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، جو قرآن پاک میں جہاں پہ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے وہاں پہ 7 مٹی کی حالتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس میں سے کبھی کس مقام کو جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے، کبھی کس سٹیج کو بتا دیا گیا۔ تراب ہوتا ہے ایک عام خشک مٹی،
अर्ज होती है ये जमीन, इसके ऊपर जो मिट्टी है आम मिट्टी, फिर इसके बाद तीन होती है गीली मिट्टी, गारा, जिसमें पानी डाल दिया जाए। एक आम खुशक मिट्टी, 3 गीली मिट्टी और फिर 3 लाजिम। उस गारे के बाद जब उसमें लेस पैदा हो जाए, ठीक नहीं, अभी ठीक ही बाद में है, जहां पे वो चिपकने वाली होती है मिट्टी, जिससे जो है वो अपनी दीवारें ही बनाते हैं कि जब उसमें गारा पानी डाला जाए, जिसको हम पंजाबी जो कहानी करके जो वो मिट्टी, उसको कहते हैं तीन गीली मिट्टी। और उसके बाद 3 लाजिब, लेसदार, जब वो इस हाल में आ जाती है कि वो चिपकने वाली हो जाती है, उसमें लेस पैदा हो जाती है। और उसके बाद फिर किया गया हम्माइन मसनून। अगर उसको ऐसे छोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा, वो बदबू आने लग पड़ेगी उसमें से, वो जो कीचड़ बन जाता है, उस कीचड़ को हम्माइन मसनून कहा गया है। अब उसके बाद अगर उसकी शक्ल क्या होती है, सलसाल क्या होता है, उसको पड़ा रहने दें तो फिर क्या होगा, वो एक ठीकरी बन जाएगी। वो ठीकरी जिसको हरारत दी पहुंची हुई हो, चाहे वो हरारत जो है वो खुद दी गई हो, चाहे सूरज की हरारत हो। हम देखते हैं कि अगर गारा पड़ा हुआ रह जाए तो उसके बाद वो ठीकरी शक्ल में आ जाता है। और फिर सलसाल इनकल फखार, फिर वो ठीकरी उठाएं और उसके ऊपर उंगली मारें तो टन से जो आवाज आती है। ये है 7 मट्टी की हालतें। ये 7 मट्टी की हालतें जगह जगह पे मुख्तलिफ अदवार से जो है वो इंसान को तशबीह दी गई है। कभी कहा गया मट्टी से पैदा किया गया, कभी कहा गया जो कल फखार बजने वाली मट्टी से, कभी हम्माइन मसनून कहा गया, कभी 3 लाजिब कहा गया। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं मट्टी की कि जिससे इंसान को जो है वो पैदा किया गया। ये 7 अदवार हैं इस मट्टी के जिसमें इंसान की तख्लीक हुई है। बेशक हमने पैदा किया उनको मिन 3 लाजिब, चमकदार लेस वाली मिट्टी से। बल अजबता, लफ्ज क्या है, अजबा। अजबा का माना क्या होता है, अजीब लगना, तअज्जुब लगना। बल्कि ता अलामात हाजिर की ज़मीर लगी है, आप तअज्जुब करते हैं, आपको अजीब लगता है। क्या अजीब लगता है कि ये समझते नहीं है कि इंसान का पैदा करना मुश्किल है या अल्लाह की कायनात की बाकी चीजों का पैदा करना मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गवाह हैं इस बात के। आपको ये अजीब लगता है कि ये लोग मान क्यों नहीं रहे इस बात को। तो जब इस बात पे हो रहा है कि ये लोग इतनी वाज़ेह निशानियां देख के भी अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत को क्यों नहीं मान रहे, क्यों नहीं मान रहे कि अल्लाह ने ये सब कुछ पैदा कर दिया, तो इंसान का पैदा करना कौन सा मुश्किल था। जब भी पूछें सवाल का जवाब यही होगा, किसने पैदा किया, अल्लाह ने। जमीन आसमान किसने बनाए, अल्लाह ने। तुम्हें किसने बनाया, अल्लाह ने। और फिर दोबारा क्यों नहीं बना सकता। ये आपको तज्जे में बात डालती थी कि पहली दफा मानते हैं सारी चीजों को, दूसरी दफा पे मुनकर हो जाते हैं। व यस्खरून, आप तज्जब कर रहे हैं, व यस्खरून, और वो इसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है जी कि एक दफा इंसान मर गया, मट्टी हो गया, जमीन में मिल गया। देखिए इंसान किससे बनाया, 7 अदवार बताए मट्टी के, मट्टी से बना। इंसान की परवरिश किससे हुई। हर चीज जो इंसान इस्तेमाल करता है, जो खाता है, वो पीता है, कहां से निकलती है, जमीन से। तो मट्टी का मादू मट्टी से ही पलता है, मट्टी से ही जो है वो उसका सब कुछ बनता है, और मर के फिर मट्टी में ही चला जाता है। तो मट्टी में जब चला जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला क्या दोबारा मट्टी में, असल चीज तो इंसान का शख्स जो है वो उसकी रूह है। वो रूह तो अल्लाह के पास हम मरने से पहले कहाँ थे, वो उस कोल्ड स्टोरेज में पड़े थे जहां पे पहले जो है वो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक दफा जो है आदम की पुष्ट से पैदा किया, और पैदा करके उसके बाद सबसे अहद लिया, और अहद लेने के बाद फिर एक स्टोर में रख दिया कि अच्छा जी ठीक है अब यहाँ पड़ी रहो, अपनी अपनी बारी पे जाना और जाके अपनी टाइम जिंदगी गुजारना, और उसके बाद फिर जो है वो मेरे पास वापस आ जाना, और फिर मैं एक वक्त में तुम्हें दोबारा जो है उसी जिस्म में जो है वो डालूंगा। तो असल चीज तो रूह है। वो रूह अल्लाह सुब्हाना ताला जब चाहता है डालता है, जब चाहता है वो निकाल लेता है। अपने वक्त में एक मुकर्रर मुद्दत है, वक्त है, जिस वक्त में जैसे हम आ गए दुनिया में, अब हमारी जाने की बारी है। अभी कितनी अरवाह और हैं जो स्टोर में पड़ी हुई हैं और आनी हैं और आके फिर जानी है। जब वो सारी की सारी अरवाह आ जाएंगी, उसके बाद अल्लाह सुब्हाना ताला का जब वो दिया वो वक्त पूरा हो जाएगा, और फिर सारे, क्योंकि जिस रूह को अल्लाह ने उस वक्त आदम की पुष्ट से तख्लीक किया, वो सारी की सारी आनी जरूर है। वो आएंगी उस स्टोरेज से निकल के, और उसके बाद फिर अपना टाइम पूरा करेंगे और फिर वापस चली जाएंगी। तो असल चीज तो रूह है। ये जिस्म तो मट्टी से बनाया हुआ खिलौना है, और ये मट्टी में मिल जाना है फिर दोबारा इसको। जैसे एक आप लोहे से कुछ चीज बनाते हैं, आपने कोई पुर्जा बनाया, उस पुर्जे को बनाने के बाद फिर उसमें करंट छोड़ा, वो चल पड़ा, करंट बंद कर दिया, वो खत्म हो गया,
اس کو زنگ لگ گیا, آپ نے اس کو پھر دوبارہ ریسائیکل کیا اور ریسائیکل کر کے پھر اس میں کرنٹ چھوڑ دیا. تو یہ کام انسان کر سکتا ہے اپنی بنائی چیزوں پہ, تو اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ آپ کو عجیب لگتا ہے لیکن وہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا, اور ذکروا ذکرہ سے کیا معنی ہوتا ہے؟ نصیحت کرنا. واو الف جمع کے لیے لگا ہوا ہے. اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون, نہیں وہ نصیحت پکڑتے. جب ان کو اللہ کی توحید کے بارے میں بتایا جاتا ہے, اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا جاتا ہے, وہ نصیحت نہیں پکڑتے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے, تم حیوانوں کی مانند زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے, تمہیں شعور اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے دیا ہے. اللہ کو مان تھا کہ اس شعور کی بنا کے اوپر تم صحیح اور غلط کا فیصلہ خود کرو گے, اور اس فیصلے کی بنا پہ تمہیں جو ہے وہ پھر اجر, تمہیں جزا دی جائے گی یا تمہیں سزا دی جائے گی. جب نصیحت کی جاتی ہے لا یذکرون, وہ نصیحت پکڑتے ہی نہیں ہیں. وہ اسی دنیا کے جو ہے وہ ہو کے رہ گئے ہیں, اسی دنیا کو جو ہے وہ اپنی ہر چیز سمجھ بیٹھے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ دائمی ہے. جب نصیحت کی جاتی ہے وہ نہیں مانتے. وَإِذَا رَأَوْا, اور جب ان کو دکھائی جاتی ہے آیاتن, نشانی کوئی, یستسخرون, وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, استہزاء اڑاتے ہیں, ٹھٹھا اڑاتے ہیں. کون سی نشانی؟ شکل قمر دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. وہ نہیں, یہ تو جادو ہے, یہ تو جو ہے وہ جادو کر دیا, یہ کوئی جن آ گیا, یہ نظر بندی کر دی. یہ اس بارے میں اشارہ کیا گیا ہے یہاں پہ کہ جب ان کو کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے یستسخرون, وہ مذاق اڑاتے ہیں اس کا. اور کیا کہتے ہیں؟ وقالو, اور وہ کہتے ہیں ان ھذا, نہیں ہے یہ مگر الا سحر مبین, کھلا کھلا جادو. اس وقت جادو کا دور تھا. وہ یہی کہتے ہیں جس وقت نشانی دکھائی گئی, پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت اس کائنات کا تعارف کرایا گیا, سب کچھ سمجھایا گیا, نہیں مانے. نشانی دکھائیں, نشانی دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھایا, شکل قمر ہوا, فوراً نہیں یہ تو جادو کر دیا, یہ تو ہماری نظر بندی کر دی. تو یہاں پہ اسی بات کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا. جب ان کو نشانی دکھائی جاتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اذا متنا, استفہامیہ استعمال ہوا. اذا, جب, متنا, ماتا, میت ان سے کیا مانا؟ جب مر جائیں گے ہم. وکننا, کننا, اور جب ہو جائیں گے ہم ترابن, مٹی, وعظامن, اور ہماری ہڈیاں, جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گی. آئنا, یہاں بھی استفہامیہ استعمال ہوا. کیا بے شک ہم لمبعوثون, ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ نشانی بھی دیکھ کے نہیں مانے, ان کو سب کچھ بتایا گیا وہ تب بھی نہیں مانے, ان کو نصیحت کی گئی وہ تب بھی نہیں مانے. آگے سے مذاق اڑاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے, آئنا لمبعوثون, کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. او آباؤنا, اور آباء اجداد ہمارے, الاولون, پہلے, اور جو ہمارے آباء اجداد تھے وہ کیا کہا کرتے تھے؟ وہ یہی کہا کرتے تھے ہم نے تو کوئی نہیں واپس آتے ہوئے دیکھا کبھی. بات یہ ہے کہ واپسی جو ہے وہ تمہارے ملنے تمہارے ساتھ نہیں ہوگی, واپسی ہوگی اس دن اللہ کے سامنے ان کی. یہ نہیں ہے کہ وہ واپس تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے آ جائیں گے, یہ واپسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگی روز محشر میں. تو کیا یہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد جو پہلے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کل, کہہ دیجئے, نام, ہاں. وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور تم ذلیل و خوار ہوگے. داخرون داخر سے ہے, داخرون سے, اور ذلیل و خوار ہوگے, تم ذلیل ہوگے. جیسے وہ کہا تھا نا اس کے ابی بن خلف کے جواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, وہ ہڈی لے کے آیا اور آگے اس نے کہا کہ کیا یہ زندہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ زندہ ہوگا, تم بھی ہوگے اور پھر تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے. تو یہاں پہ بات وہی ہے کہ پھر تذکرہ اسی کا ہے کہ تم ذلیل و خوار ہوگے. جو آج یہ کہتے ہیں کہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے دوبارہ, ہم بھی اور ہمارے آباء و اجداد بھی, ہاں تم ہوگے. جو نہیں مانتے وہ سارے کے سارے پھر کیا ہوگے؟ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ, اور تم ذلیل ہوگے, تم ذلیل و خوار ہوگے اس دن. فَإِنَّمَا, تو بے شک, فَإِنَّمَا فعل ادا کر دیجئے, باقی بچا انما, سپرلیٹو ڈگری انا کی. تو بے شک ہی زجرتن, زجرہ بھی کہتے ہیں ایک چنگاڑ کو, ایک چیخ کو,
یہ بیسیکلی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سورہ ثانی کا کہ دوسرا سور جس سے پھونکا جائے گا اس وقت سارے جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ بس اس وقت ایک چیخ ہوگی, ایک چنگاڑ ہوگی, واحدتاً ایک. فَإِذَا هُمْ پھر تبھی اس وقت جو ہے وہ تم ینظرون, ینظرون کس سے ہے؟ ناظرہ. ناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظر, دیکھنا. یا علامت مضارع و نون جمع کے لیے, پس تبھی تم پھر اٹھ کے دیکھنے لگ پڑو گے. یہ ہوگا, یہ ایسی ہی حقیقت ہے جیسی اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. قل کہہ دیجئے نام ہاں وانتم داخرون, اور ہوگا یہ سب کچھ اور تم اس دن ذلیل ہوگے. کون سے لوگ؟ ان الذین یستکبرون, وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں, جو استکبار کرتے ہیں, عن عبادتی, میری عبادت سے, جو میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں, میرے علاوہ دوسروں کی طرف جب رجوع کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں. سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم, جہنم میں داخرین. کس طرح؟ ذلیل ہو کے. جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم میں جو ہے وہ پھینکنا ہوگا, ان سب کو پہلے ساری اس وقت کی خلقت کے سامنے جو ہے وہ ذلیل و خوار کیا جائے گا. اس وقت ان کے کرتوت ان کے سامنے رکھے جائیں گے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی تھی, تمہیں نشانیاں دی جاتی تھیں, تم انکار کرتے تھے. تم اس وقت پیسے کے بل بوتے کے اوپر, اپنی صحت کے بل بوتے کے اوپر, حقیقت کیا تھی تمہاری؟ وہ ایک حقیر پانی کا قطرہ, وہ مٹی سے پیدا کیے ہوئے, تم مٹی سے پیدا کیے ہوئے, مٹی سے تمہاری پرورش کی ہوئی, اور مٹی میں تمہیں پھر مل جانا تھا. لیکن تم پتہ نہیں کس چکر میں, کس جو ہے وہ اپنی جوانی کے زوم میں جو ہے وہ اللہ کا انکار کیا کرتے تھے. اس وقت ذلیل و خوار کر کے ان کو جو ہے پھینکا جائے گا. دوبارہ دیکھیے, فاستفتہم بس پوچھئے ان سے, اہم و اشد خلقن, کیا ان کا پیدا کرنا سخت ہے, ام من خلقنا, یا اس کا جو ہم نے پیدا کیا. ہم نے کیا پیدا کیا؟ زمین و آسمان پیدا کیے, جو سب کچھ اس میں پیدا کیا, جو ستارے ہیں ہم نے پیدا کیے, سارے مشرقوں کا رب بھی وہی ہے. وہ زیادہ مشکل ہے یا انسان کا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے؟ انا خلقناہم من طین لازب, بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو لیس دار مٹی سے, چپکنے والی مٹی سے. جیسے میں نے ابھی 7 دور بتائے ہیں جن کے بارے میں تھا. بل عجبتا, بلکہ آپ کو تعجب ہوتا ہے, آپ کو عجیب لگتا ہے کہ یہ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں, اس کائنات کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے, اس یونیورس کو کیوں نہیں دیکھتے, اس اللہ کے قول کو اور اللہ کے فعل کو کیوں نہیں دیکھتے. اللہ کا قول قرآن ہے, اللہ کا فعل کائنات ہے, دونوں کو سٹڈی کر لیجئے, دونوں کا رزلٹ ایک ہی ہوگا کہ اللہ واحد ہے. تو یہ مانتے نہیں ہیں, آپ کو تو عجب لگتا ہے, عجیب لگتا ہے. وَيَسْخَرُونَ, اور وہ مذاق اڑاتے ہیں, اس کا استہزاء اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا, اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے, لَا يَذْكُرُونَ, وہ نصیحت نہیں پکڑتے. جب قرآن ان کے سامنے رکھا جاتا ہے, اس قرآن کو نہیں مانتے. اس قرآن کو صرف ایک پڑھی پڑھائی کتاب جو ہے وہ رکھتے ہیں, ثواب کے لیے استعمال کرتے ہیں. کتاب تو ایک چارٹر ہے, کتاب تو ایک آپ کی زندگی, آپ کا ضابطہ حیات ہے, آپ کی پیدائش کا مقصد بتاتا ہے, دنیا میں آنے کا مقصد بتاتا ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ, اور جب نصیحت کی جاتی ہے نہیں وہ نصیحت پکڑتے. وَإِذَا رَأَوْا, اور جب ان کو دکھائی جاتی ہے آیاتن, نشانی کوئی, یستسخرون, وہ اس کا استہزاء اڑاتے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ یہ نشانی جس کے بارے میں اشارہ ہے, یہ نشانی شق القمر کی ہے, کہ جب ان کو نصیحت کی گئی نہیں مانے, انہوں نے کہا نہیں ہمیں معجزہ ہی چاہیے. تو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا انگلی کا, اور پھر چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا. آج کی سائنس اس چیز کو مان رہی ہے کہ چاند کسی وقت 2 ٹکڑے ہوا تھا. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے, نشانی دکھائی جاتی ہے, تو پھر مذاق اڑاتے ہیں, اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالو, اور وہ کہتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر یہ تو کھلا کھلا جادو ہے. دکھا بھی دیا, وہ چاند دیکھ لو 2 ٹکڑے, یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ کتاب تمہارے پاس اللہ کی نصیحت ہے, نہ تم اس کو مانتے ہو نہ تم اس کو مانتے ہو. نہیں جادوگر ہے, تو جادو کرتا ہے, تو شاعر ہے, تو مجنون ہے. یہ اس طرح کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دہراتے تھے. اور پھر کیا کہتے؟ اذا متنا, کیا جب ہم مر جائیں گے, وکننا ترابا, اور ہو جائیں گے ہم مٹی, وعظاما, اور ہڈیاں, ائنا لمبعوثون, تو کیا دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے. کیسی باتیں کرتے ہیں, آج تک کوئی کسی نے دوبارہ اٹھا ہوا دیکھا ہے؟ دوبارہ اٹھنا تمہارے پاس نہیں ہوگا, دوبارہ اٹھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہوگا, وہاں پہ سارے حاضر کیے جائیں گے. تو ان کا یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا. ابھی بن خلف جیسے ہڈی لے کے آیا تھا کہ یہ ہڈی, فرمایا یہ بھی پیدا ہوگی, تو بھی ہوگا, اور تو جہنم میں بھی جائے گا. پھر او اباؤنا الاولون, اور ہمارے آباء و اجداد بھی پہلے, کیا یہ سارے دوبارہ پیدا ہو جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کل کہہ دیجئے, بتا دیجئے ان کو, نام
ہاں ہوگا وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل ہوگے، تم ذلیلوں جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بردار ہیں، جو اپنی زندگیاں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں گزارتے، ان سب کے بارے میں یہ کہ ہاں سب کچھ ہوگا اور تم ذلیل ہوگے اس دن۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، تمہیں نہیں یقین کہ کل کو اٹھو گے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، پھر وہ چنگاڑ ہوگی، وہ چیخ ہوگی، واحدۃ، ایک، وہ ایک چنگاڑ ہوگی، تمہیں ایسے ہی لگا کہ تم سوئے ہوگے۔ ابھی سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا تھا، یا ویلنا، کس نے اٹھا دیا ہمیں اپنی قبروں سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے بڑے آرام سے، ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ یہ وہی اٹھنے والا سین ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چنگاڑ ہوگی، ایک چیخ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، اور پھر وہ دیکھنے لگ پڑیں گے کہ اچھا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے ہم نیند سے اٹھتے ہیں، روز ہم موت کا شکار ہوتے ہیں، موت اصغر ہے وہ ہمارے لیے، ہم اٹھتے ہیں، سوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اٹھ جاتے ہیں، تو جو روز تمہیں مار کے اٹھاتا ہے وہ اس دن کیوں نہیں اٹھا سکے گا؟ یہی توحید کا، یہی آخرت کا سبق ہے۔ دیکھیے وہ کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، ان کا آخرت پہ یقین نہیں تھا۔ یہ تین چیزیں بنیاد ہیں، اگر ان تین چیزوں میں کمی ہے تو ہمارا ایمان کے اوپر ہمیں شک ہونا چاہیے کہ ہمارا ایمان مکمل، شک نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ مکمل نہیں ہے۔ کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ، پھر الہیت کا حق بھی وہی اسی کا ہی ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں پیدا وہ کرے، پرورش تمہاری وہ کرے، پالے تمہیں وہ، اپنی بقا کے لیے تم اس کی طرف دیکھو، اور سجدہ شکر کی باری ہے یا دینے کی باری ہے تو تم نے اور رب ڈھونڈ لیے ہوں، نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے اوپر قرآن اللہ نے اتارا ہے، اور تیسرا ہمیں مر کر اٹھنا ہے۔ یہ حقیقت اسی طرح ہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے جس طرح اس وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ اتنی حقیقت نہیں ہوگی تو ہم جو ہے وہ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ کب آنی ہے؟ جو مر گیا اس کے لیے تو قیامت آ گئی، اس کے بعد تو اس کا اٹھنا، جی اٹھنا اسی دن ہی ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ درمیان میں جو ہے وہ عالم برزخ میں چلا گیا انسان، کہ درمیان میں قبر کا عذاب ہے، لیکن اس دن کے مقابلے میں قبر کا عذاب ایسے ہی ہوگا جیسے ہم آرام سے گھر میں سوئے ہوئے تھے، کیونکہ اس دن کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان اس دن جو ہے وہ اپنے آپ کو اب دیکھے گا کہ یہ کہاں آ گیا۔ کلیجے منہ کو آئیں گے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ مومنون پڑھ لیجیے، اس میں لکھا ہے کلیجے منہ کو آئیں گے، اتنا غم ہوگا، اتنا اندر ضبط کیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہ تو وہی سب کچھ ہے جس کے بارے میں ہمیں کہا جاتا تھا۔ آج یقین کرنا ہے، اس دن یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ اس قرآن کو پڑھ کے ہوگا۔ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہم نے صرف ثواب کے لیے رکھ چھوڑا ہے اس کو، اصالِ ثواب حصول ثواب نہیں، یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا اور ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو جو ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب آمین۔ جزاک اللہ۔